علیہ السلام کے جب وصال کا وقت تھا تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق جو فرمایا، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق فرماتے ہیں اما الحسین فلہ جرأتی وجودی. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، ان نواسوں کو وراثت کا کچھ حصہ مل جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وراثت مال دولت کی شکل میں یہ نہیں ہے، وراثت اخلاق کی شکل میں، خوبیوں کی شکل میں. چنانچہ حسین کو میری شجاعت اور ہمت ملے گی اور حسین کو میری سخاوت ملے گی، حسین کو میری شجاعت ملے گی اور میری سخاوت ملے گی. اما الحسین فلہ جرأتی وجودی. اور ایک حدیث میں سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 145 فرماتے ہیں کان یحبہ حبا شدیدا. اللہ کے نبی علیہ السلام بہت ٹوٹ کر حضرت حسن حسین سے محبت فرماتے تھے. ظاہر سی بات ہے آپ علیہ السلام کی کوئی نرینہ اولاد با حیات نہیں رہی، لڑکے زندہ نہیں رہے. اب بیٹی کے بچے نواسے ویسے بھی محبوب ہوتے ہیں. دادا اپنے پوتوں کو پوتیوں کو، نانا اپنے نواسوں اور نواسیوں کو، دونوں میں سب سے زیادہ چاہت کون کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے نانا اپنے نواسوں اور نواسیوں کو زیادہ چاہتے ہیں اپنے پوتوں اور پوتیوں کے مقابلے میں. اور یہ بھی ایک طرح کا سماج کا ظلم ہے. جو بیٹا گھر میں ہے، جو بہو گھر میں ہے، جو خدمت کر رہی ہے، اس کی اولاد کو تو پیار کرنے تیار نہیں، گود میں لینے تیار نہیں، ٹافی دلانے تیار نہیں، اچھی بات کرنے تیار نہیں. جب دیکھے درندے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، غرا رہے ہیں، مار رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، غصہ دکھا رہے ہیں. اور جب بھی بولا جائے کہ بھئی تھوڑا پیار محبت سے بچوں کے ساتھ پیار محبت کریں گے تو بچے بگڑ جائیں گے. یہی پیار محبت نواسوں سے کرتے ہوئے خیال نہیں آتا کہ نواسے بگڑ جائیں گے، نواسیاں بگڑ جائیں گے. پوتوں سے محبت کرے تو بگڑ جائیں گے، نواسوں سے محبت کریں گے تو سدھر جائیں گے. پوتیوں سے محبت کریں گے تو بگڑ جائیں گی، نواسیوں سے محبت کریں گے تو سدھر جائے گی. یہ بدتمیزی جو معاشرتی زندگی میں چل رہی ہے، یہ بہو کے دل میں نفرت، بیٹے کے دل میں نفرت، گھر میں ہوتے ہوئے خدمت گزار اولاد کے ساتھ نفرت کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے جو دادا بنے ہیں انہیں تمیز کے دادا بننا چاہیے، بدتمیز دادا نہیں بننا چاہیے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من احبنی فلیحب حسینا. جو یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرے اسے چاہیے کہ حسین سے بھی محبت کرے. یعنی آپ علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا. اس درجے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو بڑھا دیا. اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، آپ بھی ان دونوں سے محبت کریں، واحب من یحبہما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی آپ محبت فرمائیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرنا اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے، حسنین سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے. اس درجے حضرات حسنین کی محبت کو آپ علیہ السلام نے بڑھایا. ہو سکتا ہے کہ انہی حدیثوں کی وجہ سے بعض جاہلوں کو یہ غفلت پیدا ہو گئی، جہاں کوئی ہری دیوار دکھی اس پر پینٹ مار کر یا حسن یا حسین لکھ دیا. یہ محبت کی علامت نہیں ہے. جہاں کہیں مزار دکھی وہاں شیر چھڑا دیا کہ یہ سیدنا عبد القادر جیلانی کی مزار ہے. جہاں شیر کی علامت ہے وہ حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے. اور جہاں کوئی ہرا پینٹ مار دیا وہاں پر حسن حسین کا نام لکھ دیا. ان ناموں کی توہین ہے. جہاں پر دھول پڑتی ہو، کتے پیشاب کرتے ہوں، شرابی وہاں پر جا کے بیٹھتے ہوں، ان ناموں کو تو دل میں بسانا چاہیے، ان ناموں کو تو دل میں زندگی میں بسانا چاہیے. یہ جیسے جیے ہیں ویسے جی کے دکھانا چاہیے. یہ کیسی محبت ہے کہ تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر ان کی مخالفت بھی کرتے ہو. محبت کا دعویٰ بھی ہے اور ان کی مخالفت بھی ہے. محبت کرنے والے محبوب کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کرتے. میرا محبوب، آج نوجوانوں کو دیکھ لو، کوئی ہیرو کا ڈریس پسند آ گیا، ان کی کٹنگ پسند آ گئی، ان کی پیانٹ پسند آ گئی، ان کا چلن پسند آ گیا، ان کا ہاتھوں میں ربن یا ڈوری باندھنا پسند آ گیا. مسلمان ہوتے ہوئے بھی بے شرم اس کے جیسی کٹنگ کرائے گا، اس کے جیسی ڈوری اور کڑا ہاتھ میں پہنے گا، اس کے جیسے کپڑے پہنے گا، اس کے جیسا اسٹائل، اس کے جیسا ڈائلاگ مارنے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کی کاپی کرنا اپنا حق سمجھتا ہے. اگر ہم سچے آل رسول اور اہل بیت کے عاشق ہوتے تو ان کے جیسے بننے کی کوشش کرتے، ان کے نام پر پیٹ پالنے کی جرات نہ کرتے، ان کو بدنام کرنے کی حرکتیں نہ کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، مسند بزار کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293 فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر گیا تو آپ علیہ السلام گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل لیٹے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے چھوٹے بچے کے ساتھ کھیلنے کے لیے. اوپر حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سوار ہیں، نواسے اوپر ہیں، نانا نیچے ہیں. اور یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جو عرش پر پہنچا ہے.
جو معراج پر گیا ہے، اللہ کا دیدار جنہوں نے کیا ہے، وہ امام الانبیاء نیچے زمین پر ہیں اور ان کے دونوں نواسے پیٹھ پر، اور اللہ کے نبی گھر میں ان کے چکر لگا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ کس قدر محبت کی علامت ہے. تو آپ علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعم الفرس تحتکما، تمہارے نیچے کیا بہترین سواری ہے، تمہارے نیچے کیا بہترین سواری ہے. یعنی نبی نیچے ہیں اور نواسے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَنِعْمَ الْفَارِسَانِ هُمَا، جو اوپر بیٹھے ہیں وہ بھی کیا بہترین سوار ہیں. جو نیچے بیٹھے ہیں، تم نبی کو دیکھ رہے ہو، نبی کے اوپر بیٹھنے والے نواسوں کو بھی دیکھو، وہ بھی بہترین سوار ہیں. اس سے آپ علیہ السلام کی محبت ظاہر ہوتی ہے. اس سے ہمیں ملتا ہے آدمی چاہے بوڑھا ہو جائے بچوں کے ساتھ بچے کے جیسا رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، لیکن جب بچوں کی بات آئی تو آپ بھی بچوں کے ساتھ بچوں کے جیسا رہنے لگے. اب نہیں میں بڑا دیندار بن گیا، میں داڑھی والا بن گیا، میں گاڑی والا بن گیا، میں باڑی والا بن گیا، میں فلاں بن گیا، اس واسطے میں بچوں کو منہ نہیں لگاتا، بچوں کو قریب نہیں کرتا، بچے مجھے پسند نہیں ہیں. اگر یہی بات تمہارے ماں باپ بول دیتے تو تم بھی نہ ہوتے کہ بچے مجھے پسند نہیں ہیں. بچوں سے محبت کرنا اور ان کو بچوں کے جیسا ان کے ساتھ ٹریٹ کرنا. اور ایک حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف حدیث نمبر 3774، نظرت الی ہذین الصبیین یمشیان ویعثران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ جمعہ کے موقع پر آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما خطبہ دے رہے ہیں. صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے، حضرات حسنین دونوں چادریں باندھے ہوئے مجمع کے درمیان سے آ رہے ہیں. چھوٹے بچے ہیں، چادریں پیروں میں آ رہی ہیں، کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں. اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو ممبر پر جو بیان ہو رہا تھا وہ بیان روک دیا، خود ممبر سے اٹھے اور صحابہ کے بیچ میں سے جا کر دونوں نواسوں کو اٹھایا، ممبر پر لا کے بیٹھے، اور پھر اس کے بعد فرمایا میں نے ان دو بچوں کو دیکھا کہ یہ چلتے آ رہے ہیں اور گرتے آ رہے ہیں، تو فلم اصبر، مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں صبر نہ کر سکا، حتی قطعت حدیثی، میں نے اپنا بیان بند کیا، ورفعتہما، اور ان کو اٹھانے کے لیے چل دیا. اس سے آپ علیہ السلام کی حضرات حسنین سے کس قدر محبت. اور پھر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت 5 سے 6 سال کی عمر کے تھے. 5 سے 6 سال کی عمر. تو اب زندگی میں دیکھ لیں کیا عمر ہوگی. وفات کے وقت 5-6 سال کی عمر کے ہیں تو زندگی میں کیا ہوگی. 4 سال کے ہوں گے، 3 سال کے ہوں گے. 4 سال 5 سال کے بچہ جمعہ کے بیان میں آ رہا ہے، آپ علیہ السلام ممبر سے اٹھ کے اسے اپنے قریب کر رہے ہیں. چھوٹے بچوں کو چاہے وہ مسجد میں شرارت کر رہے ہوں، چاہے وہ بچے آوازیں کر رہے ہوں، پیار محبت سے پیش آنا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کے زمانے کے بچے تھوڑے ایڈوانس کے ہیں. یہ باپ کے بھی ہاتھ میں نہیں آتے، ماں کے بھی ہاتھ میں نہیں آتے، سماج کے بھی ہاتھ میں نہیں آتے، امام اور خطیب کے ہاتھ میں کہاں سے آئیں گے. جس نے جنم دیا ہے اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہے ہیں. تو جو ماں باپ ہیں مسجد لانے سے پہلے تھوڑی سی تمیز سکھا لینا کہ جا رہے ہو آوازیں نہیں کرنا، شور شرابہ نہیں کرنا، کھیلنے کا میدان نہیں ہے مسجد، وہ ادب کی جگہ ہے. سمجھا بجھا کے لا لینا، اپنے بازو بٹھا لینا، اور پھر انہیں شرارت کے موقع پر 2-4 چاکلیٹ جیب میں ڈال کے لا لو. شرارت کر رہا ہے تو 2-4 چاکلیٹ آدھے 1 گھنٹے میں 5-6 چاکلیٹ کھلا دو، لیکن خاموش بٹھانے کی کوشش کرنا. بڑے لوگ جو بڑی قربانی سے 1 گھنٹہ بیان سننے کے لیے آئے ہیں ان کو ڈسٹرب کرنے نہیں دینا. اب ظاہر سی بات ہے بچوں کو کچھ نہ کہو، یہ حدیث کہتی ہے، اور بچے بہت کچھ کر رہے ہیں تو ہر آدمی سے دیکھا نہیں جاتا، صبر ہوا نہیں جاتا. اور پھر شرارتوں کے بعد بڑے آدمی غصہ کر دیے، اس کے بعد لڑائی جھگڑا ہو گیا. تو ماں باپ بھی تھوڑی بہت تمیز سے بچوں کو لانے کی کوشش کرنا. مسجد کی انتظامیہ میں جمعہ کی نسبت سے 1-2 خادم ایسے بڑھ جانا جو چھوٹے بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مستقل رہیں تاکہ ان کی وجہ سے بڑوں کو ڈسٹرب نہ ہو. اور ایک حدیث میں آتا ہے مستدرک حاکم کی روایت ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه الحسن والحسین. ہم مسجد میں تھے، آپ علیہ السلام گھر سے نکل کے آئے اور اللہ کے نبی کے ساتھ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ہیں. ھذا علی عاتقہ وھذا علی عاتقہ. حضرت حسن دائیں کندھے پر ہیں، حضرت حسین بائیں مونڈے پر ہیں. دونوں کو اوپر بٹھا کر اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے. اس سے معلوم ہوا امام الانبیاء شان بہت بڑی ہے لیکن بچوں کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہتے ہیں. آج کس باپ نے اپنے بیٹے کو یہاں بٹھایا ہوگا، کس دادا اور نواسے نے اپنے پوتے اور نواسے کو یہاں بٹھایا ہوگا، نانا نے. تو یہ محبت بچوں کے ساتھ کرنا تاکہ بچے تم سے مانوس ہوں. اور ایک حدیث میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے کھجور کھا رہے تھے. چھوٹے بچے ہیں، 4-5 سال کی عمر کے ہیں. دیکھا دھوپ آ رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا علی الا تقلب ابنی قبل الحر. علی سنو، میرے بچوں پر دھوپ آنے سے پہلے انہیں اندر لے کے آ جانا. میرے بچوں کو دھوپ لگنے سے پہلے انہیں اندر لے کے آ جانا. یعنی بچوں کی راحت کی فکر یہ آپ علیہ السلام کے تعلق کی علامت بتائی جا رہی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے سے متعلق سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 148 میں لکھا ہے حج الحسین 25 حجۃ ماشیہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں 25 حج پیدل کیے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 25 حج پیدل کیے ہیں.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ملتا ہے ان الحسن والحسین کانا یعتقان عن علی بعد موتہ، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 12214، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایصال ثواب کے طور پر حسن حسین دونوں اپنی زندگی میں غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا اولاد نیک ہونا چاہیے تاکہ وہ ماں باپ کے ایصال ثواب کی فکر میں لگی رہے، باپ کی کمائی ہوئی پراپرٹی اور وراثت خوب ٹکا کے کھانے تیار ہیں، بہنوں کو دینے تیار نہیں ہیں، پھوپھیوں کو دینے تیار نہیں ہیں، خود پیدا کیے جنم دیے باپ کو ایصال ثواب میں بھی کرنے تیار نہیں ہیں۔ وصیت کے طور پر کم از کم جو 1/3 میں وصیت چل سکتی ہے اتنا تو کم از کم اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے لگا لیں، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ بعض تو اتنے محروم القسمت ایسی بدنصیب نسل بھی ہوتی ہے جو صاف کہہ دیتی ہے کہ ایصال ثواب ثابت ہی نہیں ہے، جاؤ اب ثواب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو کچھ باپ سے ملا خوب ٹکا کے کھاؤ، حرام کا ہو کہ حلال کا ہو، انکار ہی کر دو ایصال ثواب کا۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایصال ثواب کی خاطر ہر سال غلام آزاد کیا کرتے تھے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے، وہ داماد رسول ہیں، خلیفہ رابع ہیں، جنتی ہیں، صحابی کا جنتی ہونا چاہیے، پھر بھی اولاد اپنا حق پورا کر رہی ہے کہ باپ کے نام پر ایصال ثواب کا کام، اور اگر کوئی کیا ایصال ثواب تو بھی متعین طریقے سے زیارت کا دن 10واں 40واں اتناواں برسی کا فلاں کا اسی دن کرے گا ایصال ثواب، اس سے پہلے نہیں اس کے بعد میں نہیں۔ جیسے عیسائیوں نے شروع کیا مدرس ڈے کے نام پر، مدرس ڈے کے نام پر کیا کرنا ہے، سال میں ایک دن ماں کو دینا ہے، اس کے بعد کے دن ادرس ڈے، ایک دن مدرس ڈے باقی سب ادرس ڈے، ایک دن ماں کو دو باقی سب دوسروں کو دو، اب ماں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے، جس ماں کے قدموں میں نیچے جنت ہے اور جو باپ جنت کا دروازہ ہے ان کے لیے مدرس ڈے فادرس ڈے بول کر ایک دن رکھ لیا، باقی سارے ادرس ڈے ہیں دوسروں کے لیے رکھ لیا، اب ماں بھی نظر نہیں باپ بھی نظر نہیں، اور نہ کبھی ان کی بیماری کا خیال، نہ ان کی خدمت کی فکر، نہ ان کی راحت کا خیال، بلکہ انتظار میں رہتے ہیں کہ مریں گے تو پراپرٹی ملے گی، ان کا جینا بوجھ بنا ہوا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔